بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عزیز محترم بھائیو، دوستو، ماں بہنوں، گزشتہ کل آپ کو جانور کی اور کتے کی مثال دی تھی کہ وہ کس طریقے سے اپنا پالنے والا اور محسن وفادار ہوتا ہے، تو اسے کس طریقے سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ کتا ایسا جانور ہے، وحشی جانور ہے، لیکن اتنا شعور اس کو ہے کہ جو اس کو روٹی کھلاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کا ہی ہو کے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ابتدا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پرورش کی، اور اب بھی حقیقی پالنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو کے رہنا چاہیے، جس ذات کی رات دن ہم بے شمار نعمتوں کا مشاہدہ مظاہرہ کرتے ہیں، بے شمار نعمتوں کا استعمال ہم کرتے ہیں، اور یہ مقولہ بھی ہے الانسان عبد الاحسان، کہ جہاں کسی نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، بھلائی کیا ہو، تو وہاں آدمی جو ہے ایسے شخص کا غلام بن جاتا ہے، اس کا بندہ بن جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کا ہی ہو کے رہتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ تھوڑا احسان کیا ہو، مشکلات کے گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا ہو، تو آپ زندگی بھر بھولیں گے نہیں، اور آپ ہمیشہ جو ہے اس کے ساتھ تعلق کو جاری رکھیں گے، تعلق کو اپنائے رہیں گے، اس جور و تعلق آپ توڑیں گے نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بات وہ آپ کو کہہ بھی دے جو آپ کو ناگوار ہو، آپ کو ناپسند ہو، پھر بھی آپ ان کے ساتھ جو ہے جور اور تعلق کو توڑیں گے نہیں، اسی بنا پر کہ دیکھو اس کے بہت زیادہ ہم پر احسانات ہیں، اس احسان کو ہم بھول نہیں سکتے، لہذا ان سے جو ہے آپ تعلق ہمیشہ قائم رکھیں گے۔ ابھی تو انسان کی بات ہے، انسان کی بات ہے، اور انسان جو ہمارے ساتھ کچھ بھلائی بھی کرے گا تو وہ تو تھوڑا بہت ہی کچھ کر سکتا ہے، وہ اس میں محدود ہے، وہ کتنا ہمارے لیے کر سکتا ہے، اور وہ جو کچھ احسان کرتا بھی ہے تو وہ احسان اسی لیے بھی کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ڈالا کہ ہماری مدد کرے۔ کیونکہ یاد رکھنا چاہے جو بھی ہماری مدد کرے تو وہ اسی وقت مدد کر سکتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے کہ ہماری مدد کرے، کیونکہ ہر ایک کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اس نے جو احسان بھی کیا ہے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرے تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے انسان کا شکر ادا نہیں کیا، ان کا شکریہ نہیں کیا، تو اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو انسان کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یا تو ہمیں بالاسباب یا بلا اسباب عطا فرماتے ہیں، اور اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں مدد دینا تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، لیکن انسان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، لہذا اس نے جو احسان کیا ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ڈالا، اس لیے اس نے ہماری مدد کی۔ اب جو اس طریقے سے ذریعہ بنا اس کا شکر تو ہم ہمیشہ زندگی بھر ادا کرتے ہیں، اور کبھی بھولتے نہیں اس کے احسان کو، اور بھولنا بھی نہیں چاہیے، اور ادا بھی کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو جب یہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اب وہ ذات، وہ رب جس نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے، اور جو رب ہمارے مانگے بغیر مانگے ہمیشہ ہمیں دیتا رہا،
ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے یا یاد نہ کرے، راضی رکھے یا ناراض رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اور اس ملک میں ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف کھلاتے پلاتے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے کھلاتے پلاتے ہمیں، بہت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہمیں۔ اور اس سب چیزوں کے باوجود بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بے وفائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور بے وفائی یہی ہے اس کتے کی طرح کہ مالک اس کو دیتا ہے لیکن وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ کتا ایسا نہیں کرتا، جو نہیں کھلاتا اس کے پاس وہ ہرگز نہیں جاتا، بلکہ اس کو وہ کاٹے گا، حملہ کرے گا، اور جو کھلاتا ہے اس کا وہ ہمیشہ بالکل اس کا وفادار رہتا ہے۔ ہم اور آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ وفادار ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ہی گزرے، اور زندگی کا ایک لمحہ بھی یعنی ایک اعشاریہ یعنی ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں ہماری زندگی نہیں گزرنی چاہیے۔ اور ہر موقع پر جب بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں یہ ہمارے محسن حقیقی ہے۔ محسن مجازی کا ہم نہیں بھولتے تو محسن حقیقی کا کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ شعور اور یہ دیان آدمی کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک لمحہ کے لیے بھی ناراض نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس قدر ہمیں فدا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس قدر جوڑ اور تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور گزرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے۔ اور اگر کوئی گناہ وغیرہ ہو جائے، کوئی اس طریقے سے ہمیں نافرمانی ہو جائے تو آدمی بے چین ہو جائے جب تک کہ جو ہے وہ توبہ استغفار کر کے اس کی تلافی نہ کر لے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی یہی سوچتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کی زندگی پر لطف ہوگی تو ہرگز یہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ تعالیٰ خود اشارہ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کو ہم تلخ کر دیتے ہیں۔ جو ہماری یاد سے اور ہماری یاد والی زندگی سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کہ اس کی زندگی ہم تلخ کر دیں گے۔ اور ہماری زندگی یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، حالات جو آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں کہ جو مجھے ناراض کرتا ہے تو اس کی زندگی کو میں کیسی بنا دیتا، تلخ زندگی بنا دیتا ہوں۔ اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے اور اس کی زندگی تلخ ہو جائے تو وہ چاہے کہاں عیش و آرام سکون تلاش کرے اس کو چین و سکون نہیں ملے گا۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ سبحانہ خود فرماتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم اس کو ایک حیات طیبہ بخشیں گے، اس کی زندگی اور اس کی حیات ایک پر لطف حیات ہوگی۔ لہذا جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پر لطف زندگی ہو، اور کوئی بھی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ خواہش مند نہ ہو کہ اس کی زندگی پر لطف زندگی ہو۔ دنیا کا ہر شخص چین اور سکون، عیش و آرام اور فکر سے دور ایک پر لطف زندگی جو ہے تلاش کرتا ہے، ہر ایک اس کا طالب ہے، اس کا خواہش مند ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا، لیکن یہی کہ ہر ایک جو ہے اس نے اپنا معیار الگ رکھا۔ پر لطف زندگی حاصل کرنے میں کسی نے کچھ اور سوچ لیا، کسی نے کچھ اور سوچ لیا ہے۔ دنیا والوں نے اپنے اپنے طور سے اور انفرادی طور سے لوگوں نے اپنا اپنا جو ہے معیار بنا دیا ہے کہ کس قسم کی زندگی میں ہمیں پر لطف زندگی ملے گی، ہمیں چین اور سکون ملے گا۔ لیکن آرام اور پر لطف زندگی، چین اور سکون، اس کا طالب تو ہر ایک ہے، اگرچہ ہر ایک کا جو مقصد یا اس کا جو سمجھ ہے کہ ہمیں کس چیز میں چین و سکون ملے گا وہ الگ ہوگا، لیکن اس کا طالب ہر ایک ہوگا۔
इनब ग्रेप्स, वो ये बोलता है कि मुझे इनब चाहिए अरबी जुबान में। जो फारसी है वो कहता है कि मुझे अंगूर चाहिए, मुझे अंगूर चाहिए। जो रूमी है वो कहता है कि मुझे उस्तुनाफिल चाहिए, रूमी जुबान में अंगूर को कहते हैं, ग्रेप्स को उस्तुनाफिल कहते हैं। और जो तुर्की था उसने तुर्की जुबान में कहा, पता नहीं किसी को तुर्की आती है, कुछ सिखाए थे बाकी तुर्की में ग्रेप्स को क्या कहते थे। अब चलो बदल दे उसको, तुर्की बजाय उसको गुजराती रखते हैं, क्योंकि गुजराती हर जगह दुनिया में जहां जाएंगे गुजराती तो मिलेगा। तो गुजराती था, गुजराती ने कहा मुझे दारक चाहिए, दारक ही कहते ना, मुझे दारक चाहिए। अब तीन, एक कहता है इनब चाहिए, एक कहता है दारक चाहिए, तीसरा कहता है कि मुझे जो है अंगूर चाहिए, वो कहते हैं उसाफिल चाहिए। अब चारों चार जो यही कहते हैं कि हम ये चाहिए। अब उनके आपस में अब लड़ाई हो रही, वो कहते हैं इनब चाहिए, वो कहते हैं अंगूर चाहिए, वो कहता है कि मुझे ग्रेप्स चाहिए, वो कहता है कि मुझे दारक चाहिए। अब दोनों इन सब में इख्तिलाफ। अब वो शख्स आया, गुजराती में लतीफा सुना देता हूं। हज़रत मौलाना हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि गुजराती जो है दुनिया भर में जहां आप देखेंगे गुजराती तो मिलेगा आपको जरूर, लेकिन फरमाते हैं कि गुजराती में एक चीज है कि वो दुनिया में जहां जाएंगे तो चार चीजें वो जरूर साथ में लेके जाते हैं, ये चार चीजें उनकी छूटती नहीं। क्या है वो चीज? फरमाते कि गुजरात जहां पर जाता है तो मस्जिद और मदरसा, वो मस्जिद कायम कर देते हैं और मदरसा कायम कर देते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं दुनिया भर में आप जहां जाएंगे तो और भी ममालिक के लोग भी जाते हैं जरूर, हर एक को दीन की फिक्र है, लेकिन जितना ज्यादा जो है इस तरीके से गुजरात वालों ने उसका एहतिमाम किया है, वहां मस्जिद हो और इसी तरीके से बाकायदा मदरसा मकतब का सिस्टम हो, वो बाकी में इतना ज्यादा नहीं होगा। तो हज़रत क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के मोहतमिम थे, और उनका जाहिर है कि देवबंद में दुनिया भर में सफर रहता था, वो गुजराती नहीं थे कि वो सोच रहे कि चलो गुजराती था इसलिए गुजराती का खा, जाहिर वो तो यूपी के रहने वाले थे। तो वो हमारे चार चीजें, एक मस्जिद मदरसा, और फिर हमारी दूसरी दो चीज क्या, समोसे और पापड़, हमारे समोसे और पापड़। गुजराती चाहे कहां पर भी जाएगा उसके यही चार चीजें वो छोड़ेगा नहीं, मस्जिद मदरसा और समोसे और पापड़। सर कि उनका जगह जगह गुजरातों की यहाँ दावत भी है, अब जहां पर भी दावत हो देखते कि वहां समोसे और पापड़ ही होते हैं। अब इफ्तारी से कुछ पहले समोसे के नाम ले जाए तो कोई हर्ज नहीं होता, इससे कुछ पहले समोसे पापड़ की बात हो तो जरा आदमी के लिए जरा परेशान हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा इतना टाइम नहीं है, अभी तो ऑलरेडी जैसे भी बगैर नाम दिए हुए दिमाग में तो ये समोसे पापड़ वगैरह ही घूमते रहते हैं नहीं वे, तो अभी बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल वो फरमाते ये चार चीजें जो वो कभी नहीं छोड़ते हैं, और दो चीजें जो है समोसे और पापड़। तो बहरहाल ये चार आदमी थे। अब एक आदमी आया जो इन चारों की जुबान जानता था, उसने कहा भाई तुम लोग फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। अब वो गया और वो जाकर जो है वो ग्रेप्स लेके आ गया, अंगूर लेके आ गया। अब जब अंगूर लेके आ गया तो सब इसमें खुश हो गए, सब उसमें खुश। तो फरमाते इसी तरीके से जबान अलग थी लेकिन उनका मकसद, चारों का मकसद एक ही, चाहते थे सब जो है एक ही चीज चाहते थे, लेकिन जबान उनकी अलग थी, नाम अलग था। इसी तरीके से हर एक जो है चैन और सुकून चाहता है। अब चैन और सुकून का किसी ने जो है दुनिया समझ लिया, किसी ने जो है सियासत समझ लिया, किसी ने अपने ही काम में जो पोजीशन है वो समझ लिया, किसी ने जो है एक्टिंग की जिंदगी समझ लिया, किसी ने जो है नाइट क्लबिंग को समझ नाम रख दिया, किसी ने जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप को समझ लिया, किसी ने जो है फुला गुना को समझ लिया। यानी जो है सबका मकसद तो एक ही है, लेकिन लोगों ने जो है अलग अलग चीज को जो है वो राह बना दिया। किसी ने ये सोचा कि गैम्बलिंग करने में, सूदी में, मामलात में, जिनाकारी में, चोरी वगैरह में, ये इन चीजों में जो है हमें राहत नसीब होगा। किसी ने कहा कि इस तरीके से बेपर्दगी वाली जिंदगी में, किसी ने ये सोचा कि चलो फिल्में देखने में हमें राहत मिलेगा, चैन सुकून, नाच गाने में हमें मजा मिलेगा, चैन सुकून मिलेगा, इस तरीके से दोस्त अहबाब के साथ घूमने फिरने में, आजादी में हमें सुकून मिलेगा। कोई ये सोचा है कि देखो दुनिया ही कमाने में हमें चैन मिलेगा, कोई ये सोचा है कि देखो मैं सियासतदान बन जाऊंगा तो उसी में मुझे मजा मिलेगा, कोई पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है, कोई काउंसलर बनना चाहता है, कोई अपने ही फर्म में जो है मैनेजर या सीईओ या कुछ और बनना चाहता है। हर एक यही सोच रहे हैं कि उसको हासिल करने से हम जो है हमें चैन और सुकून मिलेगा, हमें जिंदगी का राहत मिलेगा। तो राहत का तालिब तो हर एक होता है, सिर्फ यह है कि हर एक ने अलग अलग अपना बना दिया रास्ता। अब इसमें याद रखना चाहिए कि आदमी जो है जो रास्ता बना ले,
قاعدہ ایک ہی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اس طریقے سے راحت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، راحت والی زندگی چاہتا ہے، تو وہ ایک ہی راستے میں ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی میں ہے۔ جو اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کرے گا تو اس کو ہرگز اس میں چین و سکون نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو راحت دیتے ہیں تو یہ اصلی راحت ہے۔ ورنہ اگر آدمی یہ سوچے کہ مجھے ایسی زندگی چاہیے جس میں مجھے کوئی بھی مصیبت نہ ہو، کوئی بھی جو ہے طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو، کوئی بھی غم وغیرہ نہ ہو، تو یہ چین و سکون والی راحت والی زندگی جو ہے یہ کسی کو نصیب نہیں ہوگی، یہ کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ دنیا ہی ایسی جگہ ہے، یہ دنیا ہی ایسی جگہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی اس طریقے سے حالات تو ضرور آئیں گے۔ خود دنیا ہی ایسی چیز ہے جہاں لوگوں نے یہ سوچا کہ دنیا حاصل کرنے سے ہمیں چین و سکون ملے گا، وہاں پر بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے جس کے پاس دنیا نہیں وہ چین و سکون میں نہیں ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا مل جائے۔ جس کے پاس دنیا ہے وہ بھی چین و سکون میں نہیں، وہ اس فکر میں ہے کہ دنیا مجھ سے چھوٹ نہ جائے، کوئی چین و سکون میں نہیں۔ اب ایسا آدمی ہے جو اسی خواہش میں ہے کہ مجھے جو ہے کہ وہ ہے جو کبھی لاٹری جیتا ہی نہیں، اسی خواہش میں ہے کہ لاٹری جیت جاؤں میں۔ اب جس کے پاس نہیں ہے وہ اس فکر میں ہے کہ مجھے مل جائے۔ اب اگر وہ ملینئر بن گیا، 1 ملین کا لاٹری اس کو مل گیا، اب جب وہ پیسہ آ گیا اس کے پاس، تو جب نہیں تھا اس کو فکر میں تھا کہ کس طریقے سے مجھے مل جائے۔ اب جب آ گیا اب وہ اس کی فکر میں ہے کہ اب میں اس کو خرچ کیسے کروں، اب میں اس کی حفاظت کیسے کروں۔ ایسا نہ ہو آپ نے کسی کو 1000 پاؤنڈ دے دیا، اب اس کو مل گئے تو وہ خوشی پہ کو ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ فکر بھی بڑھ گئی اس کو کہ اب میں اس کو حفاظت کیسے رکھوں، ایسا نہ ہو کہ چور لے لے اس کو۔ اور اب ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس پیسے آ گئے تو خرچ کرے گا بھی، خرچ کرنے کا جی بھی چاہے گا، کیونکہ وہ تو یہی دیکھتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو پیسے سے جو چیزیں خریدا جائے گا اس میں چین و سکون ملے گا۔ اب اس صاحب نے جو ہے وہ پیسے خرچ کر لیا، اب پیسے خرچ کر لیا وہ واپس پریشان ہو گیا۔ اگر خرچ نہ کرے گا تو پریشان ہے کہ وہ محفوظ رہے گا کہ نہیں، اس کی حفاظت کرنا ایک کام ہے، اور اس کو اسے پڑا رہے گا تو پھر اس کا جاب بھی دینے کا ٹیکس والوں کو، یہ والوں کو، وہ فلاں والوں کو، تو ایسا جمع رہے گا تو وہ بھی فکر میں ہے، خرچ کر لے گا تب بھی وہ فکر میں ہے کہ اب ختم ہو گئے پیسے، تو وہ تو ہر حالت میں جو ہے وہ پریشان ہی پریشان رہتا ہے، اور جب آتا ہے تو پریشانی لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو پریشانی دے کر جاتا ہے۔ یہ دنیا کی راحت ایسی چیز ہے کہ آتا ہے تو پریشانی لے کے، اور جب جاتا بھی ہے تو اس وقت بھی آدمی کو پریشان کر کے ہی جاتا ہے۔ جیسے ایک چور تھا، اب وہ چور دیکھا کہ کسی کے مکان میں جو ہے وہاں اس کا گھوڑا ہے، تو اس نے سوچا چلو اس کو چوری کر لوں، پھر فروخت کر لوں، بیچ لوں گا، اس کو کام میں آ جائے گا۔ اس نے جا کر جو ہے اس صاحب کا گھوڑا جو ہے وہ اس نے چوری کر لی۔ اب وہ اسے جا رہا تھا تو اس سے بھی شاطر ایک چور، اس سے بھی شاطر چور، اس نے دیکھا کہ دیکھو یہ بھی موقع اچھا ہے، تو اس نے اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی اس کو بیچ رہے ہو؟ کہا کتنے میں؟ اتنے میں بیچ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو خریدنے سے پہلے میں ٹیسٹ کے لیے تو لے جاؤں، ٹیسٹ رن کے لیے تو اس کو لے جاؤں۔ تو اس نے کہا ضرور۔ تو وہ بیٹھ گیا اس پر، جب وہ بیٹھا اس پر تو اس نے جوتے نکال کے اس پر چڑھ گیا، جو جوتے جو ہے اس نے اس چور، اصل چور کو دے دیا، پہلا چور کو، کہ یہ ذرا پکڑو، میں اس کو ذرا ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے لے جاتا ہوں۔ اتنے میں جو ہے وہ اس نے جو ہے اس کا دم مارا اور اس نے جو ہے اس کو لے کر ہی بھاگ گیا۔ وہ اور شاطر چور تھا تو اس نے وہ گھوڑا ہی چوری کر لی۔ اب یہ جو چور جو ہے وہ رہ گئے وہی کھڑا کا کھڑا۔ اب ایک اور آدمی آئے کہنے لگے کہ تمہارے پاس وہ گھوڑا تھا، تم بیچ رہے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو بیچ دیا؟ کہ ہاں میں نے بیچ دیا۔ کتنے میں بیچ دیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جس نے میں خریدا تھا اتنے ہی میں بیچ دیا، اور اوپر سے نفع میں یہ جوتے ملے مجھے، اوپر میں یہ جوتے مجھے وہی ہوا نا، مفت میں ملا تھا تو مفت میں گیا۔ تو وہی ہے کہ وہ آیا اس کے پاس مفت میں، گیا مفت میں، لیکن پریشان چھوڑ کے گیا۔ آیا تھا مفت میں، نہیں تھا اس کے پاس، وہ آ گیا، چلا گیا، اور زیادہ اب اس کو رنجیدہ کر دیا کہ یہ تھا میرے پاس، اب یہ بھی چلا گیا۔ حالانکہ حقیقت میں اس کے لیے تو اس کو تو نفع مل گیا، یعنی وہ جوتے مل گئے، یہ تو کم از کم اس کا نفع ہوا اس کے لیے۔ مفت میں تو وہ گھوڑا لیا تھا، لیکن وہ بھی بیچارہ پریشان ہے کہ جو لیا تھا وہ بھی چلا گیا مفت میں۔ تو یہ دنیا بھی اسی ہے، نہیں ہو تو پریشان، آتا ہے تبھی پریشان، جاتا ہے تبھی پریشان کر کے جاتا ہے۔
تو آدمی یہ سوچا کہ ان چیزوں میں ہمیں چین و سکون ملے گا، تو حقیقت یہی تو اس میں جو ہے اس کو چین و سکون ہرگز نہیں ملتا. دنیا میں یہی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی والی زندگی گزار کر آدمی یہ سوچے کہ اس میں ہمیں چین و سکون ملے گا. آدمی ایسا ہے جو ہر وقت بس کلبنگ، نائٹ کلبنگ اور یہ سب ڈسکو وغیرہ، یہی اس کا شوق ہے. شراب پینے میں، ڈرگز پینے میں، یہی اس کی زندگی بنا دی اس نے. اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اسی میں جو ہمارے لیے چین و سکون ہے. تو حقیقت تو یہی کہ اس کو اس میں ہرگز چین و سکون نہیں ملے گا. اور جہاں کسی کو تھوڑا ملتا ہے تو یہ تو وقتی طور سے کچھ چین و سکون مل جاتا ہے، لیکن وہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے. اب جب حقیقت سامنے آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی ان کی پلوت نہیں ہے. اس لیے ایک قسم کی جھوٹ اور اس طریقے سے فالس خوشی کے لیے دوبارہ جو ہے وہ ڈرگز میں پڑے جاتے ہیں. جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے، زندگی ان کی پلوت نہیں ہے. اب انہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کو مزہ مل جاتا ہے. اب اس سے جب افاقہ ہو جاتا ہے تو حقیقت سامنے جب آتا ہے تو وہ دیکھتے کہ دیکھو اس میں تو کوئی مزہ نہیں ہمیں، دیکھتے کہ اس میں مزہ نہیں ہمیں، تو اور اب کیا جائے تو واپس اسی ڈرگز میں پڑے رہتے ہیں. زندگی پر اس میں ایک فالس، ایک پریٹینس میں کہ اسی میں چین و سکون ہے. اسی طریقے سے جب تک آدمی جو ہے یہ نائٹ کلبنگ کے ماحول میں نہیں رہتا اس کو چین و سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس سے باہر جب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، اس کی زندگی کیسی ہے. اور جب اس کی زندگی اس قدر ہوتی ہے تو وہ پھر اسی کے طلب میں رہتا ہے کہ ہمیں واپس وہی زندگی ملتا ہے. تو یہ سب راستے لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں چین و سکون نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں جبکہ اس طریقے سے غربت بھی بہت عام ہے، یہ ریسیشن کے دور میں، تو لوگ یہی سوچے کہ چلو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پیسے مل جائے ہمیں تو ہم بھی جو ہے مالدار ہو جائیں گے. چلو لاٹری ہم بھی کھیل لیں، ہمارا چانس آ جائے تو کتنے ملین کے ہم مالک بن جائیں گے، اتنے ملین مل جائیں گے ہمیں، تو اتنا پیسہ ہمیں مل جائے گا. سوری لین دین معاملات کریں گے تو اس سے اتنا پیسہ ہمیں مل جائے گا. وہی سوچ رہے کہ اس طریقے سے بہت سے کتنے مسلمان ہیں جو لاٹری نہیں کھیلتے، بہت مسلمان جو اس طریقے سے لاٹری کھیل رہے ہیں اسی امید سے کہ ہمارا نمبر مل جائے. اب وہ یہی دیکھتے ہیں کہ دنیا پر کوئی جس نے 100 ملین، کسی کو 1 ملین، 2 ملین، 10 ملین ملا ہو تو ہم تو یہی سوچیں کہ اس کی زندگی سیٹ ہو گئی. اب یاد رکھیے کہ ہمیں جو ہے ملین تو کیا بلین بھی کیوں نہ مل جائے، لیکن اگر وہ 1 بلین تو کیا 1 پاؤنڈ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملا ہو تو اس میں ہمیں کوئی چین و سکون والی زندگی نہیں ملے گا. اور چین و سکون انہی ظاہری چیزوں کو ہم نہیں کہتے. چین و سکون یہ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں ایک صاحب تھے، ان کو جو ہے بڑا شوق تھا سیدنا خضر کو دیکھنے کا، خضر کو ملنے کا بڑا شوق تھا. آج کل بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں خضر علیہ السلام مل جائے تو ان سے ہم دعا مانگیں گے، کسی کو عیسیٰ دیکھنا ہے، کسی کو امام مہدی کو دیکھنا ہے وغیرہ. ایک صاحب نے جو ہے حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، سوال کیا، لوگ طرح طرح سوال کرتے تو سوال کیا کہ حضرت کیا حضرت خضر ابھی زندہ ہے کہ نہیں. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت خضر حیات ہے کہ نہیں. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ بھائی بہت دنوں سے اس کا خط نہیں آیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ابھی زندہ ہے کہ نہیں. اگر ملاقات ہو جائے گی تو بتا دوں گا، اطلاع دے دوں گا کہ زندہ ہے کہ نہیں. لوگوں کو جو ہے اس طریقے طرح طرح کی جو ہے خواہش ہوتی. حضرت حامد رحمۃ اللہ فرماتے لوگ خضر کا پوچھتے، لوگ عیسیٰ کا پوچھتے، ہم تو نبی کا ہی پوچھتے ہیں. بھائی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہے، خضر آئے تو اس کو نبی کے امت ہی بن کے آئے نا. سیدنا عیسیٰ بھی آئیں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی کے امت ہی بن کے آئیں گے. تو عیسیٰ کا کیوں پوچھتے ہیں، خضر کا کیوں پوچھتے ہیں؟ پوچھنا نبی کریم صلی کے احوال پوچھو، نبی کریم سے احوال کا پوچھو، ورنہ یہ جو بھی آئیں گے، جو بھی نبی آئے گا وہ تو نبی کے امت لے کر ہی آئیں گے، تو دور تو نبی کا ہی دور ہوگا. تو ہمیں تو زیادہ فکر ہمیں نبی کی ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی مرتبہ اپنے اللہ کو یاد کر ذکر اور تلاوت میں مشغول تھے کہ سیدنا خضر خود آ گئے. یعنی بہت لوگ ایسے ہیں جو تمنا رکھتے کہ کہیں طریقے سے جو خضر سے ملاقات ہو جائے، خضر سے ملاقات ہو جائے. اب یہاں یہ تھا کہ خضر خود جو ہے سیدنا ابراہیم بن ادم کے ملاقات کے لیے آ گیا. اس نے سلام کیا، ابراہیم بن ادم نے سلام کا جواب دے دیا، اپنے کام میں لگے رہے. خضر نے پوچھا کہ بھائی پوچھیں گے نہیں ہم کون ہیں؟ مجھے پوچھنے سے کیا فائدہ ہوگا، مجھے جب تم سے کوئی کام نہیں تو پوچھوں کیا کون ہو تو. خضر نے کہا کہ دیکھو میں تو خضر ہوں اور میں ایسا ہوں کہ لوگ طلب کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہو، میں تو خود بخود تمہاری ملاقات کے لیے آیا ہوں. ابراہیم بن ادم نے کیا کہا کہ بھائی تیری طلب میں ہوں گے وہ جو اللہ سے غافل ہے.
جس کو اللہ کی یاد نہیں وہ تیرے طلب میں رہے گا. بھائی مجھے اپنا کام کرنے دو, مجھے کیا فرصت تجھ سے ملاقات کرنے, اللہ کی یاد میں تھے. اب یہ کہ اللہ کی یاد چھوڑ کے تیرے ساتھ گپ شپ کرنے میں میرے کیا فائدہ. جو اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ تیرے طلب میں رہے, اپنا کام کرنے دو ہمیں. خضر نے کہا کہ بھائی لوگ طلب کرتے مجھ سے دعا کراتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوگی تو دعا ہوگی, دعا کرا دیں گے ان کے لیے. تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, دعا کرو کہ میں نبی بن جاؤں, دعا کرو میں نبی بن جاؤں. اس نے کہا بھائی وہ تو میں دعا نہیں کر سکتا. فرمایا جب تم یہ دعا نہیں کر سکتے تو کیا کام ہے تیرا, جا یہاں سے تم تیرا کام کر, مجھے اپنا کام کرنے دے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں شریک سے مست, تیری یاد میں جو بیٹے سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختے سلیمان. تو اس طریقے سے جو ہے کہہ رہا تھا لوگوں کو طلب کے خضر سے ملاقات ہو. یہ واقعہ ہے, کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے, ایک عبرت کی چیز ہے. چونکہ آج بھی ہم ایسے دور میں رہتے ہیں, وہ بھی ملینئر. اب ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کسی طریقے سے ملینئر بن جاؤں, یہی سوچو کہ ملینئر بن جائیں گے تو دنیا کی سب راحتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی. اور دنیا کی راحت حاصل کرنے میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ جو ظاہری طور سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بس وہی سب چین و سکون ہی ہے. بہرحال ایک صاحب جو ہمیشہ خواہش مند تھا اس طریقے سے, تو اس کی بالآخر جو ہے خضر سے جو ہے ملاقات ہو ہی گئی تھی, خضر سے ملاقات ہو گئی تھی. اب اسے کہا کہ میں کب سے تمہاری ملاقات انتظار میں تھا کہ تم سے دعا کرانا. تو خضر کا کیا دعا کرانا, اس نے کہا میرے لیے یہ دعا کرو کہ میں ہمیشہ جو ہے بے فکر پرسکون بے فکری والی زندگی گزاروں, پرسکون بے فکری والی زندگی گزاروں. اب ابراہیم بن ادہم خضر نے کہا کہ بھائی کچھ اور دعا مانگو, یہ میں مانگ نہیں سکتا. کیوں نہیں مانگ سکتا, کیونکہ یہ امپاسبل ہے, یہ امپاسبل ہے. تو اس نے کہا نہیں یہی مانگنا ہے, یہی دعا کرو. تو وہ بار بار کہہ رہے کہ بھائی تو کچھ اور مانگ, یہ میں دعا نہیں مانگ سکتا, جو چیز امپاسبل ہے اس کا میں کیسے مانگوں. اب بیٹا ہے, اس کو کسی نے کہا کہ دعا مانگو تو دعا قبول ہوگی, وہی یہی کہتا کہ وہ دعا یہی کہتا کہ میں میرے باپ کا باپ بن جاؤں. اب بھائی کیا وہ دعا قبول ہو سکتی ہے اس کی کہ وہ خود جو ہے اپنے باپ کا باپ بن جائے, بیٹا جو ہے وہ یہی دعا مانگے کہ وہ اپنے باپ کا باپ بن جائے. تو ظاہر ہے کہ وہ دعا تھوڑی قبول ہوگی اس کی, اور وہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ ظاہر ہے کیسے قبول ہوگی چونکہ وہ امپاسبل ہے. تو اسی طریقے سے وہ دعائیں مانگ رہا تھا. تو وہ خضر کہہ رہے کہ دیکھو یہ تم کچھ اور مانگو چونکہ یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن وہ اصرار کر رہا ہے. وہ دلی کا رہنے والا تھا. تو بہرحال خضر نے کہا اس کو کہ دیکھو تو اس کے بجائے ایسا کر, تو پورے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں, پوری جو ہے دلی میں گھوم کے جو ہے لوگوں کی زندگی دیکھو, جس کی زندگی تجھے لگے کہ تجھے بھی وہی میچ ہو بہو ویسی زندگی چاہے تو وہ مجھے بتا دے, میں بس یہ دعا کر لوں گا کہ تیری زندگی اس کی طرح ہو جائے. یہ تو میں دعا کر سکتا ہوں. تو تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں, فلاں تاریخ کو ہم واپس ملیں گے اور مجھے بتا دینا. اب یہ جو ہے سوچا کہ یہ تو آسان چیز ہے, دلی ایسا بڑا شہر ہے تو اس میں تو کروڑ پتی تو بہت ایسے لوگ ہیں جو جن کی زندگی بڑی سیٹ زندگی ہے. تو اس نے کہا یہ تو بڑا آسان معاملہ ہوگا. تو اب وہ کیا ہوا, وہ ایک طرف سے شروع کیا جو عالی شان ایریا ہوتے ہیں, پوش ایریا, مہنگے ایریا, وہاں سے اس نے شروع کیا کہ چلو وہاں سے میں شروع کرتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں, اور اس طریقے سے جو وہاں اس سے بہت ملیں گے. اب بہرحال وہ ایک کے گھر گیا, اس کو دیکھا, فلاں کو دیکھا, فلاں کو دیکھا, کوئی نہ کوئی اس طریقے سے جو مالدار لوگ قسم کے لوگ ہیں وہاں ان کی زندگی دیکھنے لگے. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جس کو بھی دیکھتا ہے. اب اس طریقے سے جو ہے جو بالکل پوش ایریا آ گیا, ایک کو دیکھا اور دوسرے کو دیکھا, اس طریقے سے اب وہاں وہ بار بار دیکھ رہا ہے. اب جب وہ وہاں دیکھ رہا ہے اس کو لینا ہے کچھ نہیں, تو اس طریقے سے وہ گیا. اب جس کو بھی وہ دیکھتا ہے تو وہ یہ بھائی ساجد اب وہ جس کو بھی دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. جس کو بھی وہ دیکھتا ہے, جس کو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بڑا مالدار کچھ ہے, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. تو اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں یہ نہیں, یہ رانگ ہے. دوسرے کو دیکھتا ہے نہیں, اس میں لائف میں یہ ہے, اس کی لائف میں یہ پرابلم, اس کی لائف میں یہ پرابلم ہے. تو سب کو کوئی مل ہی نہیں رہا اس کو. اور اس طریقے سے یہ 6 مہینے قریب ختم ہونے کے آ رہے ہیں اور کوئی مل ہی نہیں رہا ہے اس کو جس کا وہ نمونہ دے سکتا ہے کہ میری لائف جو ہے اس کی ایسی بن جائے. بالآخر جو ہے اس کو دیکھا, ایک سونی ہے جول والا, جول شاپ والا,
اور اسے دیکھا کہ اس کے پاس جو ہے بہت سارے فرنچائز ہے، بہت ہر شہر میں جو ہے ہر جگہ میں جو ہے اس کی دکانیں چل رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے بہت بڑا محل ہے، مینشن ہے اس کا، اور مختلف قسم کی کار ہے، اور وہ بھی کس قدر کار ہے، ایک تو جو 4x4 بھی ہے وہاں، وہ بھی سب سے عالی شان 4x4 ہے، پھر جب جی چاہے تو سپورٹس کار بھی ہے وہاں، ایک بن والی اور ایک کنورٹیبل والی، الگ الگ قسم کی، 2 ڈور والی اور 4 ڈور والی، یہ سب ہے، اور پھر وہ ہمر بھی ہے وہاں پر جب وہ شوق مل جائے اس کو، پھر جو ہے نارمل فیملی کار بھی ہے اس کی 7 سیٹر، پھر اس سے بڑی جو ہے کار ہے، پھر جو ہے بس ایسے ہی وہ چھوٹی سی اسمارٹ کیا کہتے پتہ ایک آدمی والی کار کے ایسے رننگ اراؤنڈ، وہ بھی وہاں پڑی ہے اس کے پاس، پھر دیکھا کہ اس کے پاس وہاں اگر جی چاہے تو وہاں موٹر بائک بھی ہے، پھر یہ ہے وہ ہے، دیکھا یہ سب چیزیں اس کے پاس ہیں، سب بہترین سواریاں اس کے پاس، اتنا بڑا محل ہے اس کا، جس میں آؤٹ ڈور انڈور سوئمنگ پول بھی ہے، خود کا اپنا پرسنلائز جم بھی ہے اور جم انسٹرکٹر بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نوکر بھی ہے، چاکر بھی ہے، سب کام والے ہیں، اتنے زیادہ بچے بھی ہیں اور اتنے کاروبار ہے وغیرہ، یہ سب دیکھا اس نے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ یہ تو رات دن جو ہے بس وہاں آرام سے بیٹھا رہتا ہے، آرام سے وہاں پول کے پاس جو ہے بیٹھا رہتا ہے، آرام کرتا رہتا ہے، چونکہ اب کام بھی ایسا چل رہا ہے، کام سنبھالنے والے بھی اتنے اس قدر ہے کہ اس کو کوئی فکر بھی نہیں، وہ صبح سے بس وہاں آرام سے پڑا رہتا ہے، جو بھی چاہے وہ مانگ دیتا ہے، وہ پینا کھانا پینا سب کچھ وہی ملتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ نو یہ آئیڈیل لائف ہے، ایسی لائف کسی کے پاس نہیں ہے، یہ واقعی آئیڈیل لائف ہے۔ دیکھیے اس نے یہی سوچا کہ اب تک تو ذرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، جس کو بھی دیکھتا ہوں کہ اس کی حالت تو کچھ اور ہے، اور اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے جو نئی عالیشان موٹر کار لے کے آیا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ بظاہر اس کے پاس بہت پیسے ہیں، ایسی کار چلانے والا ہے، ایک جب پوچھا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ تو فائنانس پر لیا ہے اس نے، یا یہ تو بس اس کو جو ہے وہ کچھ رینٹ پر ہے، اس کی تو ہے بھی نہیں اس کے پاس، یہ قرضہ لے کر اس نے خریدا ہے، یہ دکان ہے اس کے پاس، وہ بزنس ہے اس کے پاس، یہ ایکسٹینشن وہ ایکسٹینشن، لیکن حقیقت میں کیا یہ سب لون لے کے وہ بنا رہا ہے، تو اس کا کہاں ہوا؟ یہ تو اس کا ہے نہیں۔ اس بیچارے کو ہمیشہ کی یہی فکر ہے کہ ابھی پیسہ ادا نہ کر دے جائیں گے تو یہ سب ڈیپوزیس ہو جائے گا، یہ تو ہے نہیں۔ اسی مالدار تو وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور اس نے اپنے پیسے سے خریدا ہے، بلکہ اس سے بہتر وہ شخص جس کے معمولی سی کار ہو، لیکن وہ معمولی کار کا وہ خود مالک ہے، تو کم از کم وہ یہ کہہ سکتا ہے میں اس کار کا مالک ہوں۔ اب وہ اتنی بڑھیا کار ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میری کار ہے، چاہے تم اس پر جو ہے کتنے ہزاروں کی جو ہے نام کا پلیٹ بھی لگا دو اس پر، اس میں لوگ جو ہے پیسے ضائع کرتے ہیں، ایک نمبر پلیٹ پر جو ہے اتنا جو ہے غریبوں کو کھلا دیتے تو کم از کم کچھ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ پلیٹ جو ہے کوئی سستے نہیں آتے، اتنے ہزاروں، جتنا زیادہ اپنے نام کے قریب چاہتے ہیں اتنا اور پیسے آپ کو دینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ فضول خرچی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھو یہ فلاں شخص آیا، یہی ہے نا، دیکھا نہیں ہے؟ یہ تو الگ بات ہے کہ چلو بہت سستے میں مل گیا اور وہ آپ کے قریب تھا، کچھ پیسے میں نہیں آپ کو مل گیا تو چلو لے لیا اپنے، لیکن باقاعدہ آپ کا بنانے کے لیے جو ہے اس میں بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس پیسے بھی ہو تو چلو آدمی جو ہے مالدار ہو تو بڑھیا کار خریدے، پیسے والا ہے بڑھیا کار خریدے، اس میں اس کے لیے اسراف نہیں کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن اس کے اوپر سے اس طریقے سے جو غیر مفید چیزیں ہیں بے فائدہ، اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہاں کسی کے پاس پیسہ ہو اور اس نے جو کار میں کوئی اپ گریڈ کیا ہو، پیسہ والا ہے اور اس اپ گریڈ سے یہ معاملہ ہے کہ وہ اپ گریڈ کرنے سے چلو کچھ فائدہ ہوگا اس کو، بھائی ہم بھی آج کچھ زیادہ ہی ڈھیلے ہیں، کچھ دنوں سے جو ہے طبیعت بھی ایسی ہے، پیٹ کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا بھی تھوڑا ہی ہے، اس لیے پیٹ بھی کب سے جو ہے ایسے ہی خالی ہے، اس لیے ہم بھی کچھ زیادہ ہی ڈھیلے ہیں۔ آپ سوچے ہوں گے کہ بھائی اتنے ڈھیلے پن کیوں ہے، بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ گلا کا مسئلہ تھا اور بھی بالکل صاف تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں پہ پوش کر کے الفاظ نکالتا رہا، گرائنڈنگ دا ورڈز آؤٹ، یہ معاملہ ہوتا ہے، بعد میں جا کے بالکل جو ہے گلا ختم، اب جو ہے پیٹ میں دم نہیں ہے، آپ لوگوں کو صرف سننا ہے، یہاں تو جو ہے باتیں بھی کرنا ہے بھوکے پیٹ سے، بھر اللہ قبول کر رہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، ہاں کسی کے پاس پیسے ہو اور وہ کسی چیز کو اپ گریڈ کر لے اور وہ اپ گریڈ کرنے سے اس کے لیے کچھ راحت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کے پاس پیسے ہو کہ وہ اپ گریڈ کرنے میں اس کو فائدہ ملے گا، اور ایک تو یہ بس اپ گریڈ کرنے میں کچھ نہیں ملا ہے،
ایک شو کی چیز ہے، کوئی خاص اس کو ملا نہیں اس کرنے میں، تو اتنا خرچ کر کے جو ہے یہ اسراف ہے، فائدہ کی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے کہا وہ یہ سب پلیٹ بیٹ وغیرہ یہ فائدے کی چیز نہیں ہے۔ کیا فائدہ ملے گا؟ اگر کسی کے پاس ہو اور اس کو اس سے کوئی فائدہ ملا ہو تو وہ ہمیں بتائے تو چلو ہمیں بھی سمجھ میں آئے کہ چلو ہاں چلو اس سے یہ فائدہ ملا، بجائے یہ کہ پورے کار پارک میں پتا چل جائے گا کہ کس کی کار ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نہیں۔ اور آج کل یہ لوگ بعض کے جو پلیٹ جو ہے وہ کار سے بھی مہنگے ہوتے ہیں، وہ کار جو ہے اسے بھی مہنگی جو ہے اس کی وہ اس کی پلیٹ ہے۔ بھائی اتنا خرچ کر کے پلیٹ خریدا، اس کے بجائے کوئی کار خرید لیتا، کار ہی کو اپگریڈ کر لیتا، اس سے تو فائدہ تو ہوتا، کم از کم کار چلائے گا فائدہ ہوگا۔ نبی کی خود حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ آدمی کی خوش حالی میں سے جو ہے کچھ نصیبی میں سے یہ ہے کہ اس کی سواری اچھی ہو۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا گھر کشادہ ہو اور جس کا سواری بھی جو ہے عمدہ ہو۔ اور عمدہ سے مطلب یہ کہ لیٹسٹ ہو، مہنگا ہو، جس کے جو ریلائبل ہو۔ اس زمانے میں جو اونٹ وغیرہ تھے، گھوڑے وغیرہ تھے، چونکہ ظاہر ہے کہ آدمی جو ہے روزانہ اس کو صبح کام کے لیے جانا ہو، اب صبح وہ اس کو جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے اسی لیے اٹھنا ہے کہ وہ چالو کرنے کے لیے، اور اس کو یہی فکر ہے کہ اب ہل پر ہی پارک کرنا ہے ورنہ وہ چلے گی نہیں۔ اب روزانہ جس کو یہ مسئلہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی پریشان ہو، جس کی سواری اس سے ہو کہ اس کو معلوم ہے کہ چالو کر کے وہ شروع ہی ہو جائے گی، تو اس کو اس میں جو ہے راحت ہے کہ نہیں۔ دیکھو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اسی نعمت دی تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی روزانہ جو وہ آن کرے اور چل جائے تو اس اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسی سواری دی کہ وداؤٹ فیل جو ہے ہمیں فکر نہیں کہ صبح فجر کے لیے جانا ہو یا کام کے لیے جانا ہو یا ایمرجنسی کے لیے نکلنا ہو، سواری کو آن کریں گے تو وہ جو ہے چل پڑے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال ابھی 20 منٹ ہی ہے، اور اگر اس واقعہ کو اور جاری رکھیں گے تو ٹائم کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ جائے گا، اور میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ زیادہ وقت بھی مل جائے وہ تلاوت وغیرہ کے لیے، اس لیے جو ہے اس کو اسی پر پوز رکھیں گے۔ مسئلہ کہا تھا، ہاں اس نے وہ آئی ڈی تو کر لیا تھا کہ فلاں شخص کی زندگی جو ہے یہ اچھی ہے، ابھی جو ہے اس کے ساتھ وہ اب انٹرویو اس کا باقی ہے۔ جب اسے دیکھا کہ ہر ایک کو دیکھ کر جو ہے وہاں کچھ ہمیں پتا چلا تو اسے یہ سوچا کہ کم از کم جو ہے اس کو ذرا میں انٹرویو بھی کر لوں کہ واقعی اس کی زندگی کیسی ہے۔ تو اس انٹرویو کو ہم جو ہے پارت آئندہ کل جو ہے جاری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اگر کسی کو شوق تھا کہ پرائیویٹ پلیٹ بنانے کا تو اتنا پیسے وہ ہمارے ادارے میں دے دیتے، اس سے اس کو جو ہے فائدہ مل جائے گا۔ نام تو نہیں لکھائیں گے، اس کے نام کا پلیٹ تو نہیں آئے گا، لیکن اس میں جو ہے جو ملے گا اس کو، اس کے بدلے میں اس کو جنت میں براق مل جائے گا۔ چلو یہ ڈیل ہم نے آج بنا دیا، جس کو شوق ہو یہاں پیسے دے دے، انشاءاللہ اس کو جو ہے براق کی سواری انشاءاللہ مل جائے گی۔